بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ 6 فروری کو ترکیہ اور شام میں آنے والے متعدد شدید زلزلوں کے سبب ہولناک تباہی ہوئی۔ متعدد عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا، لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ زلزلے کی شدت 7.8 ریکارڈ کی گئی ہے۔ مقامی وقت کے مطابق صبح 4:15 بجے آنے والے زلزلے کے شدید ترین جھٹکے 1 منٹ تک محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز ترکیہ سے جنوب میں نوردادی غازیان تیپ تھا، جبکہ زلزلے کی گہرائی 17.9 کلومیٹر تھی۔ اب تک 100 سے زائد آفٹر شاکس آ چکے ہیں۔ زلزلے کے سبب خوفزدہ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، جبکہ بیشتر لوگ سوئے ہوئے تھے۔ زلزلے کی آفٹر شاکس ترکیہ کے وسطی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے، جن کی شدت 6.7 ریکارڈ کی گئی۔ آفٹر شاکس تقریباً 11 منٹ بعد محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکے عراق، قبرص، یونان، اردن اور لبنان میں بھی محسوس کیے گئے۔ دونوں ممالک میں کم و بیش 5600 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ زلزلے کے بعد ملبے تلے زندہ افراد کو بچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ دونوں ممالک میں مجموعی طور پر زلزلے کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 16,000 سے بڑھ گئی ہے۔ حکام کا بتانا ہے کہ ترکیہ میں 12,873 اور شام میں 3,162 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد زخمی اور زیر علاج ہیں۔ صرف ترکیہ میں 8,000 سے زائد افراد کو زندہ بھی نکال لیا گیا ہے۔ زلزلے کے بعد ترکی کے صوبہ ہتائے میں قدرتی گیس کی پائپ لائنیں پھٹ گئیں، جس کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی اور کھیتوں میں پھیل گئی۔ متعدد ممالک کے سربراہان نے ترک صدر کو فون کر کے ان سے عوام اور متاثر ہونے والے خاندانوں کے لیے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ مختلف ممالک سے ریسکیو ٹیمز اور امدادی سامان ترکیہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ ترکیہ اور شام میں آنے والے زلزلے سے شدید تباہی ہوئی۔ شام کا جنگ زدہ شہر حلب متاثرہ ترین علاقوں میں سے ایک ہے، جہاں کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ وائٹ ہیلمٹس کے ترجمان نے شمال مغربی شام کو آفت زدہ قرار دے دیا اور کہا کہ کئی خاندان ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں۔ ملبے کے نیچے سے آوازیں آ رہی ہیں، لیکن انہیں بچانے والا کوئی نہیں، کوئی مشینری نہیں ہے۔ ہنگامی امدادی ٹیموں کا کہنا ہے کہ زلزلے سے حلب میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے یا وہ تباہ ہو گئی ہیں۔ سن 2011 کی خانہ جنگی کے باعث شہر میں پہلے ہی صورتحال ابتر تھی۔ متاثرین کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں، گھر تباہ ہو چکے ہیں اور وہ مزید زلزلوں سے خوفزدہ ہیں۔ سرد موسم اور بارش ریسکیو کی کوششوں میں مشکل پیدا کر رہی ہیں۔ شام میں بین الاقوامی امداد پہنچنے میں بھی کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ ترکیہ اور شام سمیت پورے خطے میں شدید نوعیت کا زلزلہ آنے کے بعد اٹلی میں سونامی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اطالوی حکام نے ٹوئٹر پر رہائشیوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ ساحلوں سے دور رہیں اور مقامی حکومتی اداروں کی طرف سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں۔ ناروے کی حکومت نے یوکرین کے لیے اگلے 5 سالوں کے دوران $7.3 ارب کے امدادی پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تنازعات سے متاثر دیگر ممالک کو بھی امدادی رقم دی جائے گی۔ ناروے کے وزیر اعظم جونس گاسٹورے نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہم یوکرین کو سالانہ 15 ارب کرون $1.46 کروڑ اگلے 5 سال تک فراہم کرتے رہیں گے۔ اس پیکج میں انسانی فلاح اور عسکری امداد شامل ہے۔ ممکن ہے کہ پارلیمنٹ پیکج کی حتمی رقم ختم کر دے کیونکہ حکومت کو عددی برتری حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے یوکرین جنگ سے متاثرہ دنیا کے جنوب میں واقع ممالک کے لیے بھی 5 ارب کرون $48,67,52,000 کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ روس بڑے پیمانے پر ایرانی ڈیزائن کے ڈرونز تیار کرنے کے لیے نئی فیکٹری تعمیر کرے گا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے اتحادی ملک کے حکام نے ڈرون فیکٹری کی تعمیر کے متعلق بتایا۔ ایران کے ایک اعلیٰ وفد نے روس کا دورہ کیا تاکہ یلابوگا شہر میں ڈرون فیکٹری تعمیر کرنے کے لیے جگہ کا انتخاب کیا جا سکے۔
روس کی اس ڈرون فیکٹری میں آئندہ سالوں کے دوران 6000 ڈرون تیار کیے جائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بھی اس امر کا اقرار کرتے ہوئے پچھلے برس کہا تھا کہ ان کا ملک صدر ولادیمیر پوٹن کی حکومت کو محدود تعداد میں ڈرونز دے رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسٹیٹ آف دی یونین سے اپنے خطاب میں کہا کہ چین کسی غلطی سے باز رہے۔ چین نے امریکی خود مختاری خطرے میں ڈالی تو بھرپور جواب دیں گے، اور گزشتہ ہفتے ہم نے یہ کر کے بھی دکھایا۔ میرے اقتدار میں آنے سے پہلے شور تھا کہ چین کی قوت بڑھ رہی ہے اور امریکہ کمزور ہو رہا ہے۔ اب امریکہ دنیا میں نیچے نہیں جا رہا۔ میں نے صدر شی پر واضح کر دیا ہے کہ ہم مقابلہ چاہتے ہیں، تنازع نہیں۔ صنعتی عمل میں تخلیقی کاموں کے لیے سرمایہ کاری مستقبل کی ضمانت ہے۔ پوٹن کی جارحیت امریکہ اور دنیا کے لیے امتحان ہے۔ جب تک جنگ جاری ہے، امریکہ یوکرین کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ نیز جو بائیڈن نے کہا کہ کانگریس نے اسقاط حمل کا قانون منظور کیا تو میں ویٹو کر دوں گا۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ کے بقول انہوں نے روسی صدر سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنے یوکرینی ہم منصب کو قتل نہیں کریں گے۔ وہ جنگ کے ابتدائی ہفتوں میں ایک غیر متوقع ثالث کے طور پر ابھرے اور ان چند مغربی رہنماؤں میں سے ایک بن گئے جنہوں نے جنگ کے دوران صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے لیے گزشتہ مارچ میں ماسکو کا مختصر دورہ کیا۔ اگرچہ نفتالی بینٹ کی ثالثی کی کوششیں آج تک جاری خون ریزی کو ختم کرنے کے لیے بہت کم کارآمد ثابت ہوئیں، لیکن ہفتے کی رات آن لائن پوسٹ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ان کے ریمارکس نے پس پردہ سفارتکاری اور ان کی فوری کوششوں پر روشنی ڈالی جو اس تنازع کو ابتدائی ایام میں ختم کرنے کے لیے جاری تھیں۔ ایران اپنی زیر زمین ایئر فورس بیس ایگل 44 منظر عام پر لے آیا۔ یہ اپنی نوعیت کی پہلی ایئر فورس بیس ہے جہاں کئی لڑاکا طیارے سما سکتے ہیں۔ ایگل 44 بیس لڑاکا اور ڈرون طیارے آپریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ایران کی اہم ترین ایئر فورس بیسز میں سے ایک ہے جو زیر زمین بنائی گئی ہے۔ یہاں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں سے لیس لڑاکا طیارے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف محمد باقری نے سرکاری ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر اسرائیل سمیت کسی بھی دشمن کے حملے کا جواب ہماری کئی ایئر فورس بیسز سے دیا جائے گا، جس میں ایگل 44 بھی شامل ہے۔ یاد رہے کہ چند ہفتے قبل امریکہ اور اسرائیل نے تینوں مسلح افواج کی مشترکہ فوجی مشقیں جونیپر اوک کی تھیں، جن میں لڑاکا طیاروں نے ایران کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا اظہار بھی کیا تھا۔ پشاور حملے کے بعد وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے ایران اور افغانستان میں وفد بھیجے جائیں گے۔ پشاور کی پولیس لائنز مسجد میں ہونے والے دھماکے کے بعد اسلام آباد افغان طالبان کے سپریم لیڈر اور ایرانی حکام سے مطالبہ کریں گے کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف حملوں میں استعمال نہ ہونے دیں۔ کابل میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان کے افغانستان کی سرحد سے متصل علاقوں میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں ڈرامائی طور پر اضافہ دیکھا گیا ہے۔ حال ہی میں پشاور کے پولیس لائنز میں ایک مسجد میں دھماکے میں 100 سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ بدھ کو افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان کو ملک میں ہونے والی دہشت گردی کے لیے دوسروں پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ انہیں اپنے گھر کے مسائل کو دیکھنا اور افغانستان پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ پاکستان میں حکومت اور سیکیورٹی سے منسلک حکام نے ہمسایہ ملک افغانستان میں طالبان حکومت کے وزیر خارجہ کے پشاور خودکش حملے سے متعلق بیان کو زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک پاشی کے مترادف قرار دیا ہے۔ دارالحکومت کابل میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے اس سنگین واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ خطہ بارود، دھماکوں اور جنگوں سے آشنا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی جیکٹ، کوئی خودکش، کوئی چھوٹا بم اتنی تباہی پھیلائے۔ پچھلے 20 سالوں میں ہم نے کوئی بم ایسا نہیں دیکھا جو مسجد کی چھت اور سینکڑوں انسانوں کو اڑائے، لہٰذا اس کی باریک بینی سے تحقیق ہونی چاہیے۔ اس کا الزام افغانستان پر نہ لگایا جائے۔ انڈونیشیا کے صوبے پاپوا میں علیحدگی پسندوں نے 7 فروری کی صبح نیوزی لینڈ کے ایک چھوٹے چارٹر طیارے کے پائلٹ کو یرغمال بنا لیا۔ طیارہ پاپوا پہنچا تھا۔
صوبے کے پولیس ترجمان بنیادی نے کہا کہ حکام واقعے کی تفتیش کر رہے ہیں۔ پولیس اور فوجی اہلکاروں کو علاقے میں بھیجا ہے تاکہ پائلٹ اور 5 مسافروں کو تلاش کیا جا سکے۔ ہم وہاں زیادہ اہلکار نہیں بھیج سکتے کیونکہ انڈوگا ایک دشوار گزار علاقہ ہے، وہاں صرف بذریعہ ہوائی جہاز ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ ویسٹ پاپوا نیشنل لبریشن آرمی نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تنظیم نے کہا کہ پائلٹ کو تب تک رہا نہیں کیا جائے گا جب تک انڈونیشی حکومت مغربی پاپوا کی آزادی تسلیم نہیں کرتی۔ باغی تنظیم نے جہاز میں سوار مسافروں کے متعلق کوئی بات نہیں کہی۔ چلی کے جنوب وسطی حصے میں گرمی کی لہر کے باعث متعدد مقامات پر جنگلات کی آگ بے قابو ہو گئی۔ خوفناک آگ نے امریکی شہر فلاڈیلفیا سے بھی بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ مختلف حادثات میں 23 افراد ہلاک، 979 زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ رہائشی علاقوں سے 1100 افراد کا انخلاء کروایا گیا ہے۔ آگ کے باعث متاثرہ حصوں میں 88 گھر تباہ اور 1,16,000 ایکڑ اراضی جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے سے جنگلات میں لگی 231 میں سے 80 آگوں پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ایرانی عدلیہ کی سفارش پر ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی نے ملک کی جیلوں میں قید ہزاروں قیدیوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ معاف کیے جانے والوں میں حالیہ مظاہروں میں ملوث مظاہرین قیدی بھی شامل ہیں۔ قیدیوں کو دی گئی معافی میں ایران میں قید، دوہری شہریت والے قیدی، غیر ملکی ایجنسیوں اور ایران مخالف گروپوں کے لیے جاسوسی کرنے والے، ارادی قتل و تشدد اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والے ملزمان شامل نہیں ہیں۔ اپنے کیے گئے جرائم پر نادم قیدیوں کے لیے معافی کی استدعا عدلیہ حکام کی جانب سے کی گئی۔ انڈیا کی شمال مشرقی ریاست آسام کی حکومت نے کم عمری کی شادیوں کی روک تھام کے لیے شروع کیے گئے کریک ڈاؤن میں کم عمر لڑکیوں سے شادی کرنے یا ایسی شادیوں کے انتظام کے الزام میں 1,800 سے زیادہ مردوں کو گرفتار کیا ہے۔ انڈیا میں شادی کی قانونی عمر 18 سال ہے، لیکن اکثر اس قانون کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمانتا بسوا سرما نے کہا کہ پولیس کو ان لوگوں کو بھی گرفتار کرنے کا اختیار دیا جائے گا جو پچھلے 7 سالوں میں کم عمری کی شادیوں میں ملوث رہے۔ ریاستی حکومت نے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ انڈیا کے وفاقی قوانین کے تحت یہ گرفتاریاں کرے گی۔ ان قوانین میں پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکشول افینسز ایکٹ بھی شامل ہے، جس کا اطلاق 14 سال سے کم عمر کی لڑکیوں سے شادی کرنے والے مردوں پر کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، جمعہ 10 فروری 2023، صفحہ 24، طارق مرزا کی آواز میں۔